الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. گزشتہ نشست میں سورۃ التین کے مضامین آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے تھے. اس سورہ مبارکہ کے بعد جو اگلی سورت ہے وہ سورۃ العلق ہے، جسے سورہ اقرا بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی مکی سورت ہے اور اس سورت کی ابتدائی آیات کے متعلق تمام مفسرین اور محدثین کی رائے یہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ یہی ابتدائی سورۃ العلق کی 5 آیات تھیں، جو بچپن سے آپ حضرات پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں پر کچھ اہم گزارشات ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کے نزول کا زمانہ قریب آ رہا تھا، یعنی ابھی وحی نازل ہونا شروع نہیں ہوئی تھی لیکن وہ وقت قریب آ رہا تھا جب حضور پر وحی نازل ہونا شروع ہونی تھی، تو اس کی ابتدا کچھ اس طریقے سے ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رؤیا صالحہ، سچے خواب دکھائی دینا شروع ہو گئے. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوئی خواب دیکھتے تو اگلے دن یا کچھ دنوں کے بعد وہی واقعہ رونما ہو جاتا، تو لہٰذا اس کی تعبیر کی کوئی ضرورت باقی نہ رہتی. اس کو سچا خواب کہتے ہیں، رؤیا صالحہ، کہ جو اچھا خواب یا سچا خواب کہ جو چیز آپ نے دیکھی وہ آپ کے سامنے رونما ہو جائے. اچھا، بات بڑی لمبی ہو جائے گی لیکن میں یہاں پر 1-2 گزارشات اور بھی خواب کے حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں. خواب کے متعلق بھی نا ہمارے یہاں بڑی مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں. ایک تو سب سے بڑی جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہ ہم نیند کی حالت میں دیکھے جانے والی ہر چیز کو خواب سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ نیند میں دیکھے جانے والی ہر چیز خواب ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دن بھر اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، اس سے مل اس سے مل کو 50 لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، کسی سے اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی، کسی سے کو تھوڑی سی ہلکی پھلکی نوک جھونک ہو گئی، کچھ اس طرح کے معاملات زندگی میں چلتے رہتے ہیں. اچھا، وہی چیزیں آپ رات کو خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ خواب نہیں ہوتے، یہ وہ خیالات کا مجموعہ ہوتا ہے جو دن بھر آپ نے کام کاج کیے، وہی چیزیں آپ کو رات کو خواب میں نظر آ رہی ہیں. تو ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ان کا نہ ہی کوئی حقیقت سے تعلق ہوتا ہے. ہاں، البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ خواب میں کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے خواب میں خانہ کعبہ کی زیارت کر لی، یا آپ نے خواب میں مدینہ منورہ کی زیارت کر لی، روضہ رسول کی زیارت کر لی، یا کسی بزرگ شخصیت کی آپ کو خواب میں زیارت ہو گئی، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اللہ کرے ہم سب کو زیارت نصیب ہو، یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یا تو کسی نے خواب، تو یہ اچھے خواب ہوتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق اچھے خوابوں کے ساتھ ہے. اور اسی طرح کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو برے خواب ہوتے ہیں، ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں. کسی شیطان کو دیکھ لیا، کسی جن کو دیکھ لیا، کوئی اور ایسی ڈراؤنی یا خوفناک چیز دیکھی جو آپ کو، آپ کی طبیعت کو اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں آتی. تو ان چیزوں کو لے کے نا اکثر لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، اس حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی واضح تعلیمات ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں ناگوار گزرتی ہو یا جسے تم ناپسند کرتے ہو، تو اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر اسے بائیں طرف دھتکار دو، ایسے تھو، یہ بس.
اور کروٹ بدل لو، اور فرمایا کہ ایسے خواب کا جو برے خواب ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، تو یہ خواب تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ بہرحال درمیان میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر بات آ گئی، تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ امی عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب نزول وحی کا زمانہ قریب آ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینا شروع ہو گئے، جو چیز خواب میں دیکھی وہ واقعہ سامنے حقیقت میں رونما بھی ہو گیا۔ اچھا، ان جو نیک خواب یا اچھے خواب یا جو سچے خواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی دینے لگے، اس کا طبیعت پر اثر یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خلوت کو پسند کرنا شروع کر دیا، یعنی گوشہ نشینی کو پسند کرنا شروع کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبل نور پر تشریف لے جاتے، جہاں پر غار حرا ہے، آپ میں سے اکثر حضرات نے اس کی زیارت بھی کی ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے جاتے، 2 دن 4 دن 1 ہفتہ، اور بعض روایت میں تو یہ لکھا کہ 1 مہینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گوشہ نشینی کی کیفیت اختیار کر لیتے۔ اور کیا عبادت کرتے، اس حوالے سے تو کوئی مستند ذرائع سے کوئی بات حقیقت معلوم نہیں ہو سکی، لیکن علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلوت نشینی تھی، گوشہ نشینی تھی، یہی عبادت تھی، اور وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ مرکوز کرنا یہی عبادت تھی۔ اور اگر کوئی دیگر عبادات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے بھی تھے تو وہ دین عیسوی اور دین موسوی کے مطابق جو عبادات کا شرعی طریقہ اس وقت رائج تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر تشریف لاتے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ دنوں کا توشہ تیار کر دیتی، حضور پھر تشریف لے جاتے، پھر غار حرا میں جا کے گوشہ نشینی اختیار کر لیتے۔ تو یہ جب وحی کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں یہ تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئیں۔ اور یہاں پر میں بات کو سمجھانے کے لیے آسان کرتا چلوں کہ یہ معاملہ بھی اللہ کی طرف سے ہی تھا کہ آپ کو پہلے سے تیار کروایا جا رہا ہے کہ آگے جو وقت آ رہا ہے یا آگے جو معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا اس کے لیے آپ پہلے سے تیار ہو جائیں، ذہنی طور پہ بھی اور طبعی طور پہ بھی۔ اب جو حدیث میں آیا، بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تمام مفسرین اور محدثین کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ ابتدائے وحی کی آیات ہیں۔ تو وہ جو واقعہ ذکر کیا گیا، ویسے تو آپ حضرات کے علم میں ہے، بچپن سے آپ نے یاد کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ ہمارے مضامین وہ ہیں، میں اس لیے ایک ایک بات کو لے کر چلوں گا اور اس حوالے سے جو بھی اہم نکات ہوں گے وہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات جو رونما ہوئی وہ یہ رونما ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس حدیث کی راویہ جو ہیں وہ امی عائشہ ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مجھے کسی آواز دینے والے نے آواز دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھا تو آس پاس کوئی نظر نہیں آیا، تو اچانک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ انسانی شکل میں نمودار ہوئے، حضور کے سامنے آئے اور آ کر فرمایا کہ اقرأ، پڑھو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا پڑھوں، سمجھیے گا اس بات کو، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا پڑھوں، بلکہ فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاید گمان یہ تھا کہ مجھے کوئی لکھی ہوئی چیز سامنے پیش کی جائے گی جس کو پڑھنے کا کہا جا رہا ہے، تو لکھی ہوئی چیز تو میں پڑھ نہیں سکتا۔ اب اس کے اندر بھی بے شمار حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی اعتبار سے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ حضور کی خصوصیت تھی، اور قرآن کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امی کا لقب عطا فرمایا ہے۔ امی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی کو دنیا میں اپنا استاد نہ بنایا ہو۔ یہ نبی کی خصوصیت ہوتی ہے کہ نبی کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے سامنے زانو تلمذ نہیں فرمایا، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، براہ راست نبی کا استاد جو ہے وہ خود اللہ ہوتا ہے۔ تو حضور نے یہ گمان کیا کہ شاید مجھے کوئی لکھی ہوئی چیز دی جائے گی پڑھنے کے لیے جس کو یہ پڑھنے کا کہہ رہے ہیں، تو فرمایا کہ ما انا بقارئ، بھائی میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔
اور اس میں ایک اور حکمت علماء نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے تو کفار کے لیے یہ دعویٰ کرنا بہت آسان تھا کہ چونکہ یہ خود بھی پڑھنا لکھنا جانتے ہیں لہٰذا یہ قرآن خود سے لکھ کے لے آتے ہیں اور ہمارے سامنے پڑھ کر بیان کر دیتے ہیں. یہ دعویٰ انہوں نے کیا اس کے باوجود، لیکن اس کا سب سے بڑا جواب کیا تھا کہ بھئی میں تو پڑھنا لکھنا جانتا نہیں، میں خود سے قرآن کیسے بنا لوں گا. تو یہ بہت بڑی حکمت تھی. اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پڑھنا لکھنا نہ جاننے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت بیان فرمایا ہے، عیب نہیں بیان فرمایا. تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ ما انا بقارئین، بھائی میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں نہیں پڑھ سکتا. تو فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے نے مجھے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا اور زور سے دبایا، اتنا دبایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے شدت سے تکلیف کا احساس ہونا شروع ہو گیا. تو فرشتے نے چھوڑ دیا. پھر فرمایا کہ اقرا پڑھیے. حضور نے پھر یہی جواب ارشاد فرمایا کہ ما انا بقارئین، میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر دوبارہ فرشتہ آگے بڑھا اور دوسری مرتبہ پھر زور سے دبایا. فرمایا کہ اس مرتبہ کی تکلیف پہلے سے زیادہ تھی. پھر کہا اقرا پڑھیے. تو حضور نے فرمایا کہ ما انا بقارئین، میں پڑھنا، تینوں مرتبہ یہی جواب دیا. تو تیسری مرتبہ جب فرشتے نے دبایا، زور سے دبایا، دوسری مرتبہ جب زور سے دبایا تو فرمایا کہ اس کی تکلیف پہلے سے بھی زیادہ تھی. اس کے بعد پھر فرشتے نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اب یہ جو فرشتے کا دبانا تھا، علماء فرماتے ہیں یہ اس لیے تھا کہ تاکہ جو وحی الہی اب آپ پر نازل ہوگی اس کا ثقل اور اس کا بوجھ برداشت کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے، اور جو وحی اب آپ کے سامنے پڑھی جائے گی وہ پڑھنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام تھا جس کے ذریعے سے یہ اثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر منتقل کیا گیا. اس لیے اس میں کوئی پریشان ہونے کی، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اللہ چاہتے تو ویسے بھی حضور کو پڑھنا لکھنا سکھا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، ایک پروٹوکول ہے ہر عمل کا، ہر چیز کا. اس پروٹوکول کا تقاضا یہی تھا کہ فرشتے کے دبانے سے وہ اثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر منتقل ہوا. اور پہلی آیت کیا پڑھ کے سنائی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، الذی خلق، جس نے کہ پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اچھا، یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے جو میں عرض کرنا چاہوں گا. ہمارے اس ملک میں ایک جدت پسند اسکالر صاحب ہیں، اسکالر تو نہیں کہنا چاہیے، نام نہاد اسکالر ہیں، لیکن چلو ساری دنیا ان کو اسکالر کہہ رہی ہے تو ہم بھی اسکالر کہہ دیتے ہیں. انہوں نے ایک بلنڈر یہ کیا کہ اس حدیث کو، یہ جو وحی کے نزول کا واقعہ ہے، اس کو انہوں نے ایک تاریخی افسانہ قرار دے دیا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس واقعے کی کوئی حقیقت، بولیں بھائی، نہیں ہے، یہ ایک تاریخی افسانہ ہے. دیکھیں، میں ہمیشہ سے ایک بات آپ حضرات کو سمجھاتا چلا آ رہا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا یہ بات مجھے کرتے ہوئے، کہ جب بھی کوئی فتنہ اس دنیا میں آیا یا ہے یا آنے والے وقت میں آئے گا، اس کا سب سے پہلا ٹارگٹ دو چیزیں ہوں گی. آج اس بات کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور سمجھ لیں. سب سے پہلا ٹارگٹ اس کی دو چیزیں ہوں گی، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، اور ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس ہستیاں. بس جو بھی آج کے دور کا اسکالر اگر ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کو ٹارگٹ کر رہا ہے نا، ظاہری طور پر یا دبے لفظوں میں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اب فتنہ بن چکا ہے اور آنے والے وقت میں یہ ایمان لوگوں کا برباد کرے گا. ہم تو سمجھاتے ہیں لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. بہرحال ہمارا کام سمجھانا ہے، ہم سمجھاتے رہیں گے. تو ان جدت پسند اسکالر صاحب نے یہ کہہ کر کہ جی یہ تو ایک تاریخی افسانہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے حدیث کے انکار کی بنیاد رکھ لی. ابھی بھی زندہ ہیں وہ صاحب، ٹی وی پر آتے ہیں، بہت لمبے چوڑے بیانات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور عوام ان کے پیچھے پاگل ہوئی ہوئی ہے، لیکن عوام کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ در پردہ یہ ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں.
اب یہاں پر میں ایک دو گزارشات اس حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں کہ جس طرح قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہے، بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ حدیث کا پتہ بالکل صاف کر دیتے ہیں اور آپ حدیث کے ذخیرے کو دین سے نکال کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا دین بولیں بھائی نہیں رہے گا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آسان مثال ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلے بھی میں نے یہی مثال پیش کی تھی، دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، دن بھر میں آپ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ بولیں بھائی 5۔ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ 5 نمازیں آپ پر فرض ہیں؟ 6666 آیات ہیں قرآن کریم کی، کسی ایک آیت میں بھی یہ تذکرہ موجود نہیں ہے کہ آپ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ کہاں سے پتہ چلا آپ کو یہ 5 نمازیں فرض ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا آغاز آپ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہاں سے پتہ چلا یہ؟ حدیث سے۔ آپ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کے الفاظ بھی قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہیں، اور نماز میں سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، یہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ حدیث سے۔ اسی ترتیب پر چلتے چلے جائیں تو آپ کو نماز کی پوری تفصیل کہاں سے معلوم ہو رہی ہے؟ حدیث سے معلوم ہو رہی ہے۔ تو آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث کے بغیر تو ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے، جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی یہ اعتراض موجود ہوتا ہے کہ جی حدیث تو، سنیے گا ذرا میرے اس جملے کو، ایک جملے میں بات ختم کروں گا، کہ حدیث تو 200 سوا 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حدیث 200 سوا 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے۔ تو اس کا جواب سن لیجئے بہت توجہ کے ساتھ کہ لکھی 200 سوا 200 سال کے بعد گئی ہے نا، پڑھی اور سنی تو جا رہی تھی نا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی لکھی گئی ہے نا 200 سوا 200 سال کے بعد، اس سے پہلے پڑھی اور سنی تو جا رہی تھی نا؟ ایسا تو نہیں کہ حدیث پڑھنا اور سننا بھی 200 سوا 200 سال کے بعد شروع ہوئے۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ حدیث جو اتنی تاخیر سے لکھی گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے حدیث کو ذخیرہ کرنے کا، جمع کرنے کا اہتمام نہیں تھا، صرف یادداشت کی بنیاد پر حدیث بیان کی جاتی تھی۔ بھئی قرآن کریم بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں لکھا گیا، قرآن کریم بھی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا ہے، کیا پھر اس کے اوپر بھی اعتراض کریں گے؟ اور پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم آپ تک کن ذرائع سے پہنچا ہے۔ ایک تسلسل ہے نا، ایک سلسلہ ہے، ایک چین ہے، ایک لڑی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا کہ بھئی میں نے قرآن پڑھنا سیکھا اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا کہاں پر جا کر ختم ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو جس چین کے ذریعے، جس لڑی کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، اسی چین اور اسی لڑی کے ذریعے سے حدیث بھی ہم تک پہنچی ہے۔ تو یہ کیسی منطق ہے، یہ کیسی لاجک ہے کہ قرآن کو تو تم ماننے کو تیار اور حدیث کو ماننے کو تیار نہیں ہو؟ کہتے ہو جی حدیث 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے۔ تو بھائی 200 سال کے بعد صرف لکھی گئی ہے، پڑھی اور سنی تسلسل کے ساتھ جا رہی تھی۔ بہرحال یہ بہت لمبا اور بہت طویل موضوع ہے، میں اس پر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا۔ میرا جو نقطہ تھا، جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا تھا، وہ یہ کہ یہ جو وحی الہی کے نزول کا واقعہ ہے، یہ صحیح احادیث میں موجود ہے، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور اس کا انکار کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، وگرنہ تو خدا نہ خواستہ مکمل وحی پر سے اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ پہلی وحی کا ہی انکار کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ نعوذ باللہ یہ افسانہ ہے، یہ ایک تاریخی افسانہ ہے، ایک گھڑی ہوئی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پوری کی پوری وحی الہی پر سے اعتماد کو کیا کر دیا بھائی؟ ختم کر دیا۔
میرا ایک جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا، کئی سال پرانی بات ہے. تو وہ صاحب تھے منکر حدیث، تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ میں بھی ایک دین کا چھوٹا سا طالب علم ہوں. میرا حلیہ بھی اس وقت ایسا نہیں تھا مولویوں والا. تو وہ میں جا کے بیٹھا اپنے کسی کام کے سلسلے میں، تو ان صاحب نے قرآن کریم ترجمے والا ان کے پاس رکھا ہوا تھا، وہ میرے سامنے رکھ دیا. تو کہنے لگے کہ ہمارے لیے تو بس سب کچھ یہ قرآن ہے. اب میں تو سمجھ گیا کہ یہ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پر جا کر ختم ہوگی. میں نے کہا جی بالکل آپ 100% درست فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ تو ہمارا قرآن ہے. پھر ہمیں ادھر ادھر کی باتوں کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا ادھر ادھر کی باتوں سے مراد؟ کہتے یہ جو حدیثیں لوگوں نے لکھ لی اور یہ کر لیا. اب وہ کھل گئے ذرا. تو میں نے کہا جی میرے ایک دو طالب علمانہ سے سوال ہیں، اگر آپ ان سوالوں کا جواب مجھے عنایت فرما دیں گے تو میں بھی آپ کی صف میں آ کر آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. کہتے جی کیا سوال ہے؟ میں نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو 1400 سال سے امت نمازیں پڑھتی چلی آ رہی ہے، روزے رکھتی چلی آ رہی ہے، زکوٰۃ دیتی چلی آ رہی ہے، حج کرتی چلی آ رہی ہے، بقول آپ کے کہ ہمارا سب کچھ قرآن ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب یہ ہوا کہ یہ 1400 سال سے امت غلط ٹریک پر چل رہی تھی، غلط راستے پر چل رہی تھی؟ ہاں بالکل سارے کے. میں نے کہا سارے کے سارے غلط ہیں؟ کہتے جی سارے کے سارے غلط ہیں. میں نے کہا آپ ٹھیک ہیں؟ کہتے جی ہم ٹھیک ہیں. میں نے کہا اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ ٹھیک ہیں؟ نمبر 1. میں نے کہا دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتا جی ہاں پڑھتے ہیں. میں نے کہا نماز کا طریقہ قرآن کریم میں موجود ہے؟ کہتا جی نماز تو ہمیں سنت سے معلوم ہوئی. بس یہی میرا پوائنٹ تھا، یہیں پر میں نے پکڑ لی. میں نے کہا سنت آپ کو کہاں سے پتہ چلی ہے؟ سنت حدیث سے تو پتہ چلی ہے نا. یہی میرا پوائنٹ تھا. میں نے کہا سنت آپ کو کہاں سے پتہ چلی؟ اور میں نے کہا یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو کتاب آپ کے سامنے جو آپ میرے سامنے کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ جی وہ تو بس یوں اور وہ. میں نے کہا بھائی بس. میں نے کہا جن ریسورسز سے یہ قرآن آپ تک پہنچا ہے انہی ریسورسز سے سنت آپ تک پہنچی ہے اور انہی ریسورسز سے حدیث آپ تک پہنچی ہے. تو میں نے کہا آپ کی یہ لاجک درست نہیں ہے کہ آپ انہی ریسورسز سے آنے والے قرآن کو تو اللہ کی کتاب تسلیم کر لیں لیکن حدیث کو نبی کا فرمان تسلیم نہ کریں. تو اس لیے بھائی گزارش یہ ہے کہ آج کل کا جو دور ہے نا، جو اس وقت ہم جن حالات میں گزر رہے ہیں، جو سیاسی طور پہ جو حالات ہیں جو ہمیں مار پڑ رہی ہے وہ ایک علیحدہ طرف ہے. جو دینی اعتبار سے اس وقت ہم لوگوں کی حالت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو دین کا مفکر اور مجتہد سمجھ بیٹھا ہوا ہے. اب اس کے دماغ میں جو چیز آ رہی ہے وہ بس لوگوں کو بیان کر رہا ہے. مجھے ابھی پچھلے دنوں بات لمبی ہو جائے گی لیکن یہ ضروری چیزیں ہیں، آپ لوگوں کو سمجھانا اور آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے. ابھی پرسوں ترسوں مجھے ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی. ایک صاحب ہیں آج کل وہ ٹک ٹاک پہ بہت وائرل ہو گئے ہیں. جہاں تک مجھے جو سمجھ میں آئی ہے، میں ایسے لوگوں کی ویڈیوز نہ دیکھتا ہوں نہ سنتا ہوں. ابھی پرسوں ترسوں بھی مجھے ایک بندے نے بھیجا، کسی اور بندے کی ویڈیو بھیجی تو مجھ سے پوچھ رہے جی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اور میں نے کہا بھائی ویڈیو کسی کی تو میں اس کے اوپر رائے کیسے دوں؟ نہیں سمجھ بھائی، میں رائے دوں گا اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے، میں کسی کے بیان کی وضاحت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو جہاں تک میں نے اس بندے کو دیکھا، وہ بندہ عیسائی ہے، کلین شیو ہے بالکل، اور وہ قرآن کی غلط تفسیر لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اس نے بھی یہی اعتراض اٹھایا اور ہمارے نوجوان بھائی واہ 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 مولویوں نے تو آج تک اس طرح کی بات ہی نہیں کی. اس نے کیا پوائنٹ رکھا ہے؟ اس نے یہ پوائنٹ رکھا ہے کہ جی عید الفطر کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، عید الاضحیٰ کا تذکرہ قرآن میں بولے بھائی نہیں ہے، اور جی فلاں عمل کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، فلاں عمل کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. لیکن یہ مسلمان جو ہیں قرآن کو اللہ کی کتاب بھی کہتے ہیں اور پھر جو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں ان کے اوپر عمل بھی کرتے چلے آ رہے ہیں. اب یہ نہایت ہی ایک سطحی سی بات ہے اور اس کا جواب بھی اس لیول پر جا کر دینا یہ ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے. لیکن افسوس اس چیز پر ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے کے ذہن میں پچھلے 25-30 سال سے پہلے ایک زہر یہ گھولا گیا کہ مولوی 2 نمبر ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتے، لیکن دین میں الحمدللہ جو دین آپ تک پہنچانے والے نا وہ 2 نمبر نہیں ہو سکتا.
ہاں جو اپنی ذات تک کوئی 2 نمبری کرتا ہوگا وہ کرتا ہوگا، لیکن دین آپ تک پہنچانے والا 2 نمبر نہیں ہو سکتا۔ پہلے زہر یہ گھولا گیا، پھر جب یہ زہر پورے طریقے سے ہمارے دل اور دماغ کے اندر راسخ ہو گیا، پھر اس طرح کے ایجنٹ جو ہے وہ سامنے لانے شروع کر دیے، جن کا مقصد پہلا اور آخر یہی ہے کہ کسی طریقے سے دین سے جو ہے وہ لوگوں کو دور کر دیا جائے۔ بات بہت دور نکل گئی، میں واپس اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی تھی۔ اب اس سے آگے چلیں، اس سے آگے کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ 5 آیات نازل ہوئیں، اور ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بالکل ایک عجیب سی بات تھی، بلکہ حضور کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا اس کے لیے بھی عجیب سی بات تھی کہ اچانک ایک بندہ آتا ہے اور وہ آ کر 3 دفعہ آپ کو دباتا ہے اور پھر آپ کو یہ آیات پڑھ کر سنا دیتا ہے، اور آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی کیفیت میں اپنے گھر تشریف لائے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں ہیں اس وقت۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ زملونی، بھائی مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ آپ کے جسم پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ راز کی بات بتلائی۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور، یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس واقعے کی جو چیدہ اہم نکات ہیں، میں ایک ایک کر کے ان سب پر تھوڑی تھوڑی بات ضرور کروں گا۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ کتنا اہم پہلو ہے کہ آپ پر پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔ بھائی میری طرف دیکھ کر سب نے بولنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ سب سے پہلے کس کو جا کر بیان کیا ہے؟ بولے بھائی، رشتہ کیا ہے؟ بیوی کا۔ تو بتلا دیا کہ بھائی بیوی کا رشتہ جو ہے وہ صرف محبت کا رشتہ نہیں ہوتا، وہ اعتماد کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ ہم نے ان رشتوں کے اندر خود سے دراڑیں پیدا کر دی ہیں، خود سے دوریاں پیدا کرنا ہم نے شروع کر دی ہیں۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ان رشتوں میں ہم نے دوریاں پیدا کرنا شروع کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آ گیا کہ ہم میں سے ایک حاکم ہے اور ایک محکوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔ قوام کا معنی نگہبان ہوتا ہے۔ قوام کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈنڈے سوٹے لے کر اپنی بیوی کے پیچھے پڑ جائیں، یہ قوام کا معنی نہیں ہوتا۔ اور اپنے سے کمزور کے اوپر غصہ نکالنا یہ کون سی بہادری ہوتی ہے؟ ہمارے استاد میرے شیخ مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ جو ہے نا یہ بڑا سیانہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اپنے سے کمزور پر نکلتا ہے۔ تو کمزور بیوی کمزور ہے نا، عورت ایک صنف نازک ہے، کمزور ہے، تو اس کے اوپر غصہ نکالنا، اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا، یا اس کو نیچے دبا کر رکھنا، یا اس کو اپنے پیر کی جوتی سمجھنا، یا اس کے لیے گاڑی کا دروازہ نہ کھولنا، یہ کون سی مردانگی ہے؟ وہ ایک واقعہ مجھے اچانک یاد آ گیا آپ حضرات کی برکت سے کہ کسی غزوہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے ہیں، تو غالباً سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں شریک ہیں یا کوئی اور زوجہ مطہرہ، تو اونٹ پر بٹھانے کے لیے، بھائی سب نے میری طرف دیکھنا ہے، اونٹ پر بٹھانے کے لیے حضور نے اونٹ کو بٹھایا، پھر ایسے کر کے اپنا ایک گھٹنا نیچے رکھا کہ آپ اس پر پاؤں رکھ کر جو ہے وہ اونٹ کے اوپر سوار ہوں۔ تو وہ بھی سیدہ صفیہ ام المومنین ہیں، انہوں نے بھی ادب کا خیال رکھا کہ انہوں نے اپنا پیر حضور کے گھٹنے پہ نہیں رکھا، انہوں نے بھی اپنی ٹانگ کو ایسے فولڈ کر کے گھٹنے پر رکھ کر پھر اونٹ کے اوپر سواری کی۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ رن مریدی کہیں گے؟ یہی لفظ استعمال ہوتا ہے نا ہمارے یہاں۔ کوئی اگر اپنی بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دے تو کیا کہتے ہیں؟ بڈھی تھلے لگ گیا جی۔ حالانکہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے بھائی؟ سنت ہے۔ تو میں اس واقعے کی روشنی میں عرض کیا کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور کی اس عمل سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ بھائی بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کا صرف محبت کا رشتہ نہیں بنایا، بیوی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک اعتماد اور بھروسے کا رشتہ بھی بنایا ہے کہ اتنا اہم معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور باہر کسی مرد کو نہیں بتا رہے۔ حالانکہ حضور کی دوستی تو اس وقت نبوت سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تھی،
اور بھی کئی لوگوں سے دوستی تھی، تعلق تھا، لیکن حضور نے کسی سے ذکر نہیں کیا. سب سے اہم واقعہ کہاں آ کر ذکر کیا؟ اپنے گھر میں آ کر ذکر کیا. تو اس لیے بھائی اس اعتماد کے رشتے کو بحال کرنے کی کوشش کریں، جوڑے رکھنے کی کوشش کریں. بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے، یوں چٹکیوں میں ٹوٹ جاتا ہے یہ رشتہ. تو بہرحال واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. اب حضور نے تو اپنا یہ معاملہ سارا امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دیا اور فرمایا کہ بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے. اس وقت تک ابھی یہ نہیں پتا چلا کہ ابھی آگے کیا ہونے والا ہے. تو ایک فطرتی تقاضا تھا، ایک بشری تقاضا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ خوف محسوس ہوا اور فرمایا کہ زملونی، بھائی مجھے چادر اڑا دو. یہی زملونی کے بعد پھر یا ایھا المزمل نازل ہوئی. اس پر بھی انشاءاللہ ابھی تھوڑی سی بات ہوگی. انہوں نے چادر اڑا دی. اب جو امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے تسلی دی، یہ بیویوں کے لیے ہے کہ بھائی اگر شوہر تھکا ہارا پریشان حالت میں، پریشانی کی کیفیت میں گھر آ گیا ہے تو اس کے اوپر اپنا جبر مسلط نہ کر دو. آپ نے یہ کام نہیں کیا، میں نے آپ کو انڈے لانے کا کہا تھا، آپ انڈے لانا بھول گئے، آپ کو تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا. بھلا آتے ہوئے سبزی اٹھا لاتے، وہ گوشت والے کی دکان سے گوشت لے آتے، وہ فلاں چیز لے آتے، بچے کی یہ چیز ختم ہوئی ہوئی ہے، وہ چیز ختم ہوئی ہوئی ہے، آپ کسی کام کے نہیں ہیں. اور بھائی تھوڑا سا صبر کر لو، حوصلہ کر لو، بیچارہ تھکا آ رہا گھر آیا ہے، ذرا پریشانی کی کیفیت سے اسے نکلنے دو. جب وہ ذرا نارمل ہو جائے گا پھر اپنے مطالبات اس کے سامنے پیش کر دینا. تو اب امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تسلی دیتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ آپ کو رسوا اور ضائع نہیں کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی پہچان موجود تھی. بھائی نیند آ رہی ہے سب کو، ذرا جاگ جائیں. بڑے کام کی باتیں بتا رہا ہوں، یہ کہیں اور سے نہیں سننے کو ملیں گی آپ کو باتیں. یہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں نا، انشاءاللہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو بیان یہاں سے آپ کو سننے کو ملتا ہے آپ نے آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اچھا، تو اس لیے ذرا حوصلہ رکھیں، بس 5-7 منٹ رہ گئے. تو امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع اور رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ آگے انہوں نے حضور کے اخلاق گنوائے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان موجود نہیں تھا، ایمان اس سے پہلے اس لیول کا نہیں تھا. ہاں ملت ابراہیمی پر ایمان تھا، لیکن اخلاق پھر بھی معاشرے میں موجود تھے. جو کام امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گنوائے اسے اس دور میں بھی اچھے کام سمجھا جاتا تھا. فرمایا کہ آپ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس کا اکرام کرتے ہیں. کسی کو مصیبت یا پریشانی میں دیکھ لیں تو اس کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اچھا، اب یہ دوسرا واقعہ رونما ہوا. اب تیسرا واقعہ کہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل کا معاملہ یہ تھا کہ یہ پہلے مشرک تھے، بعد میں یہ عیسائی ہو گئے. انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا. بھائی یہ ساری بات چل رہی ہے حضور کی نبوت سے پہلے کی. عیسائیت وہ والی عیسائیت نہیں کہ جس میں خدا کا بیٹا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جائے. عیسائیت وہ والی عیسائیت کہ جس میں خدا کو خدا اور عیسیٰ کو پیغمبر سمجھا جائے. اور قابل آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، انجیل کے بھی عالم تھے، تورات بھی انہوں نے پڑھی ہوئی تھی. تو امی خدیجہ جب اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئیں تو جا کر ان کو فرمایا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، وہ بوڑھا ہو گیا تھا بالکل، تو یہ ذرا اپنے اس بھتیجے کی بات تو سنیں، یہ کیا کہہ رہا ہے. حضور نے وہ پورا کا پورا واقعہ ورقہ بن نوفل کو سنا دیا. ورقہ بن نوفل نے جب یہ سارا کا سارا واقعہ سنا تو وہ کہنے لگا ھذا الذی الناموس الاکبر الذی انزل علی موسیٰ. ارے بھائی یہ تو وہی والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا. اور پھر کہنے لگا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے در بدر کر دے گی تو میں آپ کی یقیناً مدد کرتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا واقعی میرے اپنے لوگ مجھے میرے علاقے سے باہر نکال دیں گے؟ اب جو جواب ورقہ بن نوفل نے دیا نا وہ بڑا کمال کا جواب دیا. اور اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ جو بھی یہ پیغام لے کر آیا جو بھی آپ سے پہلے یہ پیغام لے کر آیا اور اب آپ یہ پیغام لے کر آئے ہیں تو جس نے بھی یہ پیغام لوگوں کو پڑھ کر سنایا لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی.
آپ بھی اب یہ پیغام توحید کا لے کر آ رہے ہیں، لہٰذا آپ کے ساتھ بھی آپ کی قوم کوئی اچھا سلوک نہیں کرے گی اور آپ کو آپ کے علاقے سے در بدر کر دے گی۔ ورقہ نے کہا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں یقیناً آپ کی مدد کروں گا، لیکن روایات میں آتا ہے کہ وہ ورقہ بن نوفل جو تھا وہ 3 دن کے بعد انتقال کر گیا، اور ایک روایت اور بھی یہ نظر سے گزری کہ اس کے انتقال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خواب میں دیکھا تو بڑے بہترین حلیے میں اس کو دیکھا، سفید لباس میں دیکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے اس کو مرنے سے پہلے ہدایت کے راستے پر چلا دیا تھا۔ تو یہ تو اس واقعے کا ایک پہلو ہے جس کے اوپر میں مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے گزارشات پیش کر چکا ہوں، اللہ کرے کہ یہ باتیں ذہن نشین رہیں۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ فوری بات جو چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئیں ان میں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جسے ہم سب کیا کہتے ہیں بھائی، تعوذ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا۔ سورۃ الفاتحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ طہارت اور وضو کے مسائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائے گئے، اور سورۃ المزمل کا پہلا رکوع جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، تبھی تو نماز فرض ہوئی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، اس کے تفصیلی موضوع ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ مطلب نماز فرض ہونے سے مراد یہ ہے کہ بھئی اب آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ 5 نمازیں جو فرض ہوئی ہیں یہ تو معراج کے سفر میں فرض ہوئی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی تلقین کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا کہ بھئی اب آپ نے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ کیا کرنا شروع کر دینا ہے، بھئی آغاز کرنا شروع کر دینا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ ساری کی ساری جب گفتگو ذہن میں آ جائے گی، اب آ جائیں ان آیات کے الفاظ کی طرف تاکہ ان آیات کے الفاظ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے بھئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بھئی آپ پڑھیے، بھئی پڑھیے نا، بھئی آپ پڑھیے بھائی، آپ کو کہہ رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، اقرا پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے کیا کیا بھائی، پیدا کیا۔ علماء نے بڑی خوبصورت نکات یہاں پر بیان کیے، وہ ہضم نہیں ہوں گی باتیں، نہیں تو میں آپ کے سامنے وہ چیزیں بھی بیان کرتا، لیکن میں چیدہ صرف چند باتیں بیان کروں گا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اقرا بسم ربک، رب کا لفظ آیا، رب کا، یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ اقرا بسم اللہ، بھئی اللہ کے نام سے پڑھیں، نہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے پہچان کیا کروائی گئی کہ بھئی جس مالک الملک کی اب آپ بندگی اختیار کرنے جا رہے ہیں نا، وہ صرف آپ کا مالک ہی نہیں ہے، وہ آپ کا خالق بھی ہے اور آپ کا پالن ہار بھی ہے، آپ کا مشکل کشا بھی ہے، آپ کا حاجت روا بھی صرف، بولیں بھائی عقیدہ مضبوط کریں اپنا، کہ حاجت روا بھی صرف کون ہے بھائی، وہی ہے، مشکل کشا بھی کون ہے بھائی، وہی ہے۔ اقرا بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیں، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ سب سے پہلا احسان جو انسان پر جتلایا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ تو کچھ نہیں تھا، میں نے تجھے وجود دیا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ وقت گزرا نہیں ہے، انسان کو اس بات کو یاد نہیں رکھتا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب انسان کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، کون انسان؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تجھے اس وقت بھی سے بھی جانتا ہوں جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا، الذی خلق، تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تجھے وجود دیا ہے، ہم تجھے اس دنیا کے اندر لے کر آئے ہیں۔ خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے ہم نے پیدا کیا۔ الذي علم بالقلم علم الانسان، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جو بہت معزز ہے، جو بہت مکرم ہے، الذي علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے آپ کو تعلیم دی ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان جانتا نہیں تھا، ہم نے اسے سکھلایا ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں گفتگو ہوگی، میں صرف 2 مختصر سی باتیں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ توحید کی پہچان سب سے پہلے کروائی گئی کہ اقرأ وربک الاکرم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بھئی اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک خوبصورت بات ہے، بس وہ نقل کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ توحید جو ہے نا 4 طرح کی ہے توحید۔
دو قسم کی توحید میں تمام کی تمام لوگوں کا اتفاق ہے، اور دو قسم کی توحید میں لوگ مشرک بن گئے. سمجھیے گا ذرا اس بات کو. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے میں اور اللہ کے واجب الوجود ہونے میں کسی بھی مذہب کو انکار نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے قل من رب السماوات والارض قل اللہ. آپ ان سے پوچھیں، کافروں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. ہر کوئی یہ مانتا ہے، ہر مذہب والا یہ مانتا ہے کہ ایک بڑی طاقت موجود ہے. ہندوؤں سے بھی آپ پوچھیں گے، وہ بھی کہیں گے وہ بھگوان، وہ آسمان کی طرف اشارہ کریں. ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ سارے چھوٹے موٹے بھگوان ایک سائڈ پہ، وہ بڑا والا ایک سائڈ پہ. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے 25-26 کروڑ بھگوان بنا لیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خالق ہونے سے کسی کو انکار نہیں، اور اللہ واجب الوجود ہے، اللہ خود سے ہے، سوائے ایتھیسٹ کے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. ایتھیسٹ بھی تھوڑے سے لوگ ہیں دنیا میں، لیکن اب تعداد بڑھتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ ان کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی خدا نہیں ہے، کسی خدا کا وجود نہیں ہے. لیکن باقی مذاہب والے مانتے ہیں کہ ہاں بھائی خدا بھی ہے اور خدا خالق بھی ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں میں اختلاف ہو گیا، ایک عبادت میں اور ایک تدبیر میں. میرا اور آپ کا کیا عقیدہ ہے اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا خالق بھی اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس پوری کی پوری کائنات کو بنانے والا بھی اللہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. یہاں پر آ کر گڑبڑ ہو گئی. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے ساتھ کچھ نیک بندے ہیں وہ بھی نظام کو چلاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہ، نظام کو چلانے والا بھی میں صرف ایک اکیلا ہوں. یدبر الامر من الارض الى السماء. ایسی کچھ آیت ہے، مجھے الفاظ ذہن میں نہیں آ رہے، کہ اللہ آسمانوں سے لے کر زمینوں تک، زمینوں سے لے کر آسمانوں تک تمام معاملات کی تدبیر بھی کون کرتا ہے بھائی؟ اللہ کرتا ہے. عبادت کا کیا مطلب ہے وہ سمجھ لیجئے، پھر بات کو ختم کرتا ہوں. عبادت کا معنی کیا ہے؟ کہ ایک ایسی ہستی کے سامنے اپنے آپ کو فنا کر دینا، اپنے آپ کو جھکا لینا، اپنی عاجزی کا اظہار کر دینا کہ جس ہستی کے متعلق میرا عقیدہ یہ ہو کہ مجھے نفع دینے والے بھی یہی ہستی ہے، مجھے نقصان دینے والی بھی یہی ہستی ہے. اگر میں بیمار ہو گیا تو میری بیماری بھی کہاں سے آئے گی؟ اللہ سے آئے گی. اور اگر مجھے شفا ملی تو میری شفا بھی کہاں سے آئے گی؟ اللہ سے آئے گی. اگر میں دولت کمانے نکلا ہوں تو دولت کمانے کی طاقت بھی مجھے کہاں سے مل رہی ہے؟ اللہ سے. اور دولت بھی کہاں سے آ رہی ہے؟ رزق بھی کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. فرمایا کہ بھائی جب تک یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا تب تک آگے ایک قدم بھی چلنا تمہارا کیا ہو جائے گا بھائی؟ محال ہو جائے گا. تو یہ سورہ علق کی ابتدائی آیات اور ابتدائی آیات میں سے پہلی 2 آیات کے مختصر سے مضامین میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے. اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے.